اب ہم اپنے استاذ محترم اور میں کہوں طلباء کے درمیان ہر دل عزیز استاذ اور میرے بھی اور یہاں جامعۃ العلوم کے اکثر اساتذہ کے استاذ محترم مفتی فرمان مفتی غفران صاحب اور خود میرے بھی استاذ محترم ہیں اور انتہائی معزز و مکرم ہیں جناب حضرت مولانا شمشاد رحمانی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاذ دارالعلوم وقف دیوبند و نائب امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ حضرت کو میں اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ دیکھی ہے جھلک تیری ہنستے ہوئے تاروں میں، دیکھی ہے جھلک تیری ہنستے ہوئے تاروں میں، تم سا کوئی پھول نہیں دنیا کی بہاروں میں۔ حضرت والا سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ آج 3-4 دن ہو گئے کہ میں شاید ہر دن 24 گھنٹے میں 1.5 سے 2 گھنٹہ ہی لیتا ہوں، اور آواز میری اور میرا گلا آپ کو بتا رہا ہے۔ میں سوچا تھا کہ آج پہلا دن ہوگا کہ جب میں سننے والوں میں ہوں گا، اور آج بالکل نہیں بولنا ہے، لیکن بہرحال انکار کے باوجود اصرار غالب آ گیا۔ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ ظاہر بولنے میں تو سارا مسئلہ گلے ہی کا اور آواز ہی کا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ آواز آپ کو سمجھ میں آ جائے اور میری بات آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ ابھی میں اتفاق سے کافی پہلے حاضر ہو گیا تھا تاکہ طلباء کے پروگرام قریب سے سن سکیں اور دیکھ سکیں۔ میرے دل نے کہا کہ تمہارا آنا کامیاب ہو گیا، توقع سے کہیں زیادہ میں نے کامیاب طلباء دیکھے، کامیاب محنت دیکھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جامعۃ العلوم میں اس انداز کے اساتذہ اور اس معیار کی خدمت ہو رہی ہے، میرے توقع سے کہیں زیادہ۔ بچوں نے جس جرأت کے ساتھ، جس بے باکی کے ساتھ اور جس بے خوفی کے ساتھ پروگرام پیش کیا ہے، یقین مانیے ہم لوگ بھی چونکہ اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، میں حیران رہ گیا کہ بچہ 10 سال کا تقریر ایسی کر رہا ہے کہ جیسے 50 سالہ خطیب اور مقرر جس بے باکی سے کر رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اجلاس کے روح رواں اور جامعۃ العلوم کے روح رواں، اس کے بانی اور مؤسس حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب قاسمی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ آپ کا فیض ادارے میں جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو ایک عظیم خطیب بنایا ہے، اللہ نے انہیں گہرا اور علوم شریعت کا بہترین علم دیا ہے۔ آج وہ چیز ان کے ادارے کے طلباء میں ان کے اساتذہ کے ذریعے منتقل ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، ادارے تو بہت ہیں، خدمات کے شعبے بہت ہیں، لیکن یہ آپ حضرات کو سمجھ لینا چاہیے
کہ چاہے وہ تبلیغی جماعت کے مراکز ہوں، وہ تزکیہ نفوس کی خانقاہیں ہوں، وہ تصنیف و تالیف کے مراکز ہوں، وہ جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں اور تحریکات ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا، قیامت تک کے انسان کو تربیت دے دی تھی کہ لوگوں، خدمت کے سینکڑوں شعبے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کائنات ارضی میں سب سے عظیم ترین شعبہ ہے۔ جناب رسول اللہ نے اس کو مدلل کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کا نظام بنا دیا۔ یہ مسجد نبوی ہے، عہد نبوت ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، ابھی آج کے وسیع و عریض انداز کی مسجد نہیں ہے۔ یہ پیلر ہے جہاں بیٹھ کر سرکار خواب کی تعبیر بتا رہے صحابہ کو۔ یہ مسجد نبوی کا وہ ستون ہے جہاں بیٹھ کر دعوت کا فریضہ انجام دے رہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں بیٹھ کر میدان کارزاروں میں تیر و تفنگ چلانے کے لیے جہاد کی تیاری، اس کی مشق اور اس کی ٹریننگ دے کر روانہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ ستون ہے جہاں پورے عرب سے آئے ہوئے وفود سے ملاقات ہو رہی ہے، حلقہ بگوش اسلام کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ستون ہے جہاں ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے، جہاں استغفار اور درود کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ ہے اسلامی عدالت لگی ہے، لوگوں کے درمیان مسئلے بتائے جا رہے ہیں، فیصلے کیے جا رہے ہیں، مقدمات حل ہو رہے ہیں، نکاح و طلاق، خلا، وصیت، وراثت کے مسئلے حل کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ستون ہے جہاں بیٹھ کر تزکیہ نفوس کر رہے ہیں، صحابہ کے اخلاق کو بڑھا رہے ہیں، صحابہ کے قلوب میں توکل، خشیت، انابت اتار رہے ہیں۔ یہ وہ مجلس ہے جہاں سرکار بیٹھ کر اصلاح کے کام کر رہے ہیں، الگ الگ ستون پر الگ الگ کام چل رہا۔ کوئی خانقاہ بنی ہے، کوئی دارالقضا بنا ہے، کوئی محکمہ شریعہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہے جہاں ذکر کی مجلس لگی ہے، یہاں فیصلے ہو رہے ہیں، وفود جا رہے ہیں، جہادوں میں روانہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ایک ستون اور ہے جس ستون پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں قرآن کے حروف بھی، قرآن کے مخارج بھی، قرآن کے معانی بھی، قرآن کی تشریح و توضیح کے طریقے بھی، قرآن پر عمل کے مقتضیات بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ فرمایا جس ستون کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی، اس ستون کو پاس زمین کو 1.5 ہاتھ زمین سے اونچی کر دو مسجد کے، اور یہ بتا دو قیامت تک کے انسانوں کو کہ لوگوں، مدرسہ ان تمام شعبوں میں سب شعبوں پر بلند رہے گا۔ آج بھی آپ جاتے ہیں، تبدیلیاں آئیں، لیکن وصیت تھی سرکار کی، اسی لیے اس سکتے کو آج 1500 سال کے بعد بھی مسجد نبوی میں زمین سے اونچا رکھا گیا، بتانے کے لیے کہ لوگوں، اگر مدارس اسلامیہ باقی نہ رہے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، تبلیغی جماعت کے مراکز بند ہو جائیں گے، تنظیمیں ختم ہو جائیں گی، تحریکات دم توڑ دیں گی، مدارس چلتے رہیں گے، خانقاہوں کو افراد ملتے رہیں گے، تبلیغی جماعت کو افراد ملتے رہیں گے، میدان کارزار میں افراد ملتے رہیں گے، تصنیف و تالیف کو احکام ملتے رہیں گے، یہ دارالقضا کو افراد ملتے رہیں گے، محکمہ شریعہ کو افراد ملتے رہیں گے، تنظیموں کو، جماعتوں کو، جمعیتوں کو، تحریکات کو افراد ملتے رہیں گے۔ اگر ایک مدرسہ ختم ہو گیا، یہ وہ شعبہ ہے کہ سارے شعبے دم توڑ دیں گے۔ صرف میرے بھائیوں یاد رکھیے،
لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ کوئی دھندا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ایک کام ہے، مولانا فارغ ہو گئے تو کچھ تو کام چاہیے۔ میرے بھائیو، واللہ یہ سوچ آپ کو دین کی توہین، دین کے استخفاف کی ذریعے کفر تک پہنچا دینے والی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان اداروں میں، ان کے سینے میں پورا قرآن اترا ہوا ہے۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جو خدا نے لی تھی، حفاظت کا ایک طریقہ خدا نے ان بچوں کے سینوں کو سافٹ کاپیز کی شکل میں بنایا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کا کلام قرآن جس حفاظت کا خدا نے ذمہ لیا تھا، وہ حفاظت ان بچوں کے سینے کر کے اللہ کے منشا کی تکمیل کی ہے۔ اللہ نے جو اپنے ذمہ کام لیا تھا، اس کام کو زمین پر ان بچوں نے اتارا ہے۔ مجھے کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے، بہت ہی جرأت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں، کائنات ارضی میں ان حفاظ سے بڑھ کر کوئی نہیں جن کے میرے پاس ایک دو نہیں ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ مجھے اعتماد ہے لوگوں، جو قرآن اللہ کا کلام سینے میں موجود ہے، وہ سینہ جلایا جائے گا۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مدرسوں میں جہاں حفظ ہو رہا ہے یہ جنت میں جائیں گے، ارے جنت میں تو جائیں گے ہی، جب اس سینے میں قرآن ہے تو وہ جائے گا کہاں؟ ان کے ماں باپ کو روشن تاج کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ یہ 10 آدمی کی سفارش کا موقع کیوں نہیں دیا جائے گا؟ فرمایا حافظ قرآن تنہا جنت میں نہیں جائے گا، 10 لوگ اس کے آگے پیچھے ہوں گے تب وہ جنت میں داخل ہوگا، اس لیے 10 لوگوں کو موقع دیا گیا۔ میرے بھائی، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، مدرسہ کیا کرتا ہے؟ مدرسے میں کیا کام ہوتا ہے؟ بتائیے کوئی آدمی کھڑے ہو کر، کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ آپ جو بتائیں گے صحیح بتائیں گے، بتائیے مدرسہ کا کیا کام ہے؟ اس مجمع میں کوئی نہیں جانتا کام، بتائیے کھڑے ہو کر، ایک صاحب بتائیے، کوئی بھی بتائے۔ مدرسہ، چلیے میں ہی بتا دیتا ہوں، ماشاءاللہ۔ مدرسہ اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن پڑھتا، قرآن پڑھاتا، قرآن کی تشریح و توضیح کرتا ہے، امت کی اصلاح، امت کی ہدایت، امت کے فلاح کا سامان کرتا ہے، یاد رکھیے یہ سب جواب اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں بھی ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، یاد رکھ لینا، مدرسہ نبیوں والا کام کرتا ہے، مدرسہ صحابہ والا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے حافظ کائنات ارضی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ادھر نزول قرآن مکمل، ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حفظ قرآن مکمل ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ صحابہ کو حفظ کرایا اللہ کے رسول نے، تو جناب رسول اللہ حفظ کے استاذ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ حفظ کے مدرس ہوئے کہ نہیں؟ حفظ پڑھانے والے، صحابہ حفظ کے پڑھنے والے، مدرسے کے اساتذہ نبیوں والا کام کر رہے ہیں کہ حفظ کرا رہے ہیں، مدرسے کے طلبہ صحابہ والا کام کر رہے ہیں کہ یہ بھی حفظ کر رہے ہیں جیسے صحابہ نے حفظ کیا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ مدرسہ بھی نبیوں والا، صحابہ والا کام کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یقین مانیے اس مدرسے سے افضل اور بہتر اس روئے زمین پر کوئی زمین نہیں ہے اللہ کے گھر مسجد کے علاوہ۔ کیوں؟ سمجھ لیجیے، مدرسہ در حقیقت اللہ نے جو اپنے ذمہ وعدہ لیا، اللہ نے اپنے کلام کی حفاظت کا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تورات محرف ہو گئی، انجیل تبدیل کا شکار ہو گئی، زبور اپنے وجود کو کھو چکا، قرآن 1500 سال تک باقی، قیامت تک باقی، وہ اس لیے کہ یہ کتاب نہیں، یہ کلام اللہ ہے، کلام الہی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا، قرآن ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا یہ کلام۔ جب اللہ کا کلام ہے،
اللہ قدیم ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، ساری چیز فنا ہو جائے گی، اللہ باقی رہے گا، سارا کلام ختم ہو جائے گا، اللہ کا کلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کلام الہی ہے، کتاب نہیں ہے، یہ صرف کتاب کے ساتھ کلام الہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کی حفاظت جس جگہ کی جا رہی ہے، یہ اللہ کی جماعت، اللہ کے محافظین، اللہ کی فوجیوں کی چھاونیاں ہیں، فوج کی چھاونیاں ہیں۔ یہ حفاظ، یہ علماء، یہ مفتیان در حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی فوج ہے، یہ اسی کی چھاونی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اگر آپ اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کریں، یہ آپ کا تعاون ہے، ادارے کی عظمت و اہمیت کا خیال رکھیں، یہ آپ کا تعاون ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت دعا فرما دیجئے میرا بچہ حافظ ہو جائے۔ میں نے کہا کہنا چاہتے ہو یا بنانا صحیح میں چاہتے ہو؟ صحیح میں دو کام کر لو۔ ایک کام یہ کرو کہ میاں بیوی تم دونوں اپنے بچے کے لیے رات کو اٹھ کر تہجد کے وقت گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، مجھ سے زیادہ تیری دعا قبول ہوگی، اس لیے کہ میں اتنا گڑ گڑا کر تیری بچے کے لیے نہیں مانگ سکتا۔ اور دوسری بات، ان حفاظ کی، ان علماء کی، ان مدرسوں کی قدر کرو، ان کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کی عظمت عزت اپنے دل میں رکھو۔ خدا کی قسم، اگر علماء کی عزت، علماء کی عظمت، علماء کا خیال، علماء کو ہدیہ دینا، علماء کا خیال رکھنا، دین اور دینداروں کی حفاظت کا خیال آپ نے کر لیا، آپ کے بچے کو حافظ و عالم بنانے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ لیکن اگر آپ توہین کرتے رہے، تحقیر کرتے رہے اور گستاخی کرتے رہے، پھر سوچا میرا بچہ حافظ بن جائے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہاری اولاد کو حافظ نہیں بنا سکتی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری نسلیں حفظ قرآن سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کی حفاظت کا، مدرسوں کی تعمیر و ترقی کا ہمیں کام کرنا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم علماء کی بڑی قدر کرتے ہیں، علماء جب آتے ہم کرسی چھوڑ دیتے ہیں، مگر جب رشتے کا مسئلہ آئے کہ مولوی صاحب کو داماد بنا لو، تو اس کے شیخ الحدیث اگر ہو، ادھر ایک ٹیچر ہو، تو ٹیچر مقدم ہوگا باپ کے لیے کہ میں اس سے شادی کراؤں۔ عزت علماء کی ہے نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، دل سے عزت کرو، جب جا کر تمہاری نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، نسلوں میں فیضان جاری ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ عہد کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، اور اپنی نسلوں کے ساتھ ایک بچے کو کم از کم ہمیں حافظ قرآن بنانا ہے۔ آپ جائیے جامعۃ العلوم میں، وہاں مفتی غفران صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی سے ملیے کہ مفتی صاحب میں ایک بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، ان کے لیے میں چاہتا ہوں کیا خرچہ آ رہا میں خرچہ دوں گا تاکہ میں حافظ قرآن بنا سکوں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے حافظ بنا لیا، آپ کے بچے حافظ نہیں تھے، آپ نے قریب طالب علم کا انتخاب کر کے حافظ بنا لیا، تو یقین مانیے اس کے ذریعے سے کل قیامت میں آپ کی جنت کا سامان ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر 1500 روپے مہینے کا خرچ ہی آیا، 2000 مہینے کا خرچ آیا، 25,000 روپے کے اندر آپ سال میں نمٹ گئے۔ آپ نے سالانہ صرف 25,000 روپے اگر دے دیے اور 3 سال دیا، 4 سال میں حافظ ہو گیا۔ ایک بچہ اگر زندگی میں آپ نے حافظ بنا لیا، لوگوں لالچ میں یہ حافظ بنا لو تاکہ تمہاری جنت کا سامان تو ہو جائے۔ سب کچھ رد ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام رد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کلام جھگڑے گا، نزاع کرے گا، میرے مولا اس کو آزا تیرا کلام پڑھتا تھا۔ اللہ قرآن کے جھگڑے کو قبول کریں گے اور اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے آپ قرآن سے دوستی اور قرآن کا انتظام کر لیجئے اور اپنے لیے حافظ قرآن کا انتظام کیجئے۔ اس لیے میں عرض کروں گا کہ لوگوں، اس مجمع میں کوئی ایسے آدمی ہیں جو یہ کہہ دیں
کہ مولانا میں ایک بچے کو اپنی طرف سے حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں اور کل قیامت میں اپنے لیے جنت کا سامان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی اتنا سستا سودا کبھی آپ نے سنا ہوگا؟ 1 لاکھ میں آپ کو جنت حاصل ہو رہی، 50,000 میں حاصل ہو رہی، سال بھر میں دینا ہے۔ بھائی اس مجمع میں کوئی جو چاہتے ہو کہ میں حافظ قرآن بناؤں ایک بچے کو؟ ماشاءاللہ یہاں تو بڑے اچھے لوگ موجود ہیں کوئی ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے والے یہاں کوئی ہے اس مجمع میں؟ کوئی اللہ کا شعر اپنے ذریعے اپنے توسط سے حاصل کر کے کوئی ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں نظر آ رہا ہے؟ پیچھے کوئی ہے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آگے آ جاؤ، اللہ کا شعر، آگے آؤ ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ ہے وہ نوجوان جنہیں اللہ نے سمجھ دی کہ ہمیں جنت اور آخرت کا سامان کرنا ہے۔ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ آگے آ جائیے، آگے آئیے، آپ اسٹیج پر آ جائیے، یہاں اسٹیج پر آ کر حضرت سے مصافحہ کیجئے، اپنا نام لکھائیے اور بتائیے، اور ماشاءاللہ اللہ آپ کی نسلوں میں علم و عمل کے سلسلے کو جاری رکھے۔ اللہ اس نوجوان کو خوب عزت و عظمت دے۔ ایک حافظ قرآن بنانے کا انہوں نے عزم کیا ہے، اللہ ان کا ارادے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ ایک اور کوئی ہے جو ان کا جوڑا لگا دے؟ کون صاحب ہے؟ آگے آئیے، آگے آئیے ماشاءاللہ، اسٹیج پر آئیں آپ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ حافظ قرآن آپ بھی آئیے، تیسرے صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن بنائیے۔ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں نجات کے لیے، شاید یہ حافظ قرآن جو ہم بنائیں گے ہماری نجات کا سامان ہو جائے۔ آئیے، کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب؟ بھائی فہیم الدین صاحب، کس محلے کے ہیں؟ میرٹھ، ماشاءاللہ۔ میرٹھ کے لوگ تو الحمدللہ دلدار ہوتے ہی ہیں، میرٹھ جیسے دلدار لوگ تو میں نے نہیں دیکھے اس خطے میں، اللہ قبول فرمائے۔ آپ کا کیا نام ہے دوسرے صاحب؟ نام بتائیے، نام پوچھئے مفتی صاحب، کیا نام ہے دوسرے صاحب کا؟ آئیے بھائی، 3 ہو گئے، چوتھے کون ہے؟ چوتھے صاحب بھی آئے، جلدی آجیے، صرف 4 منٹ سے 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ کون ہے دوسرے صاحب؟ کیا نام ہے آپ کا؟ معین الدین صاحب، ماشاءاللہ، واقعتاً دین کے مدد کرنے والے بھی ہیں۔ قرآن صاحب کا ان تنصر اللہ ینصرکم، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور مدد کا یہی مطلب ہے کہ اس کی حفاظت، اس کی ترقی، اس کے استحکام، اس کی نجات، اس کے فلاح ظاہری، فلاح باطنی، فلاح دنیاوی، فلاح اخروی کا خدا ضامن ہو جائے گا۔ بھائی محی الدین صاحب کی اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں میں ایمان، عمل، علم کے سلسلے کو جاری رکھے، بڑی خوشی ہوئی۔ تیسرے صاحب کا کیا نام ہے؟ نام محمد تنویر صاحب، ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، ان کے مقاصد حسنہ میں انہیں کامیابی نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ انہوں نے بھی ایک حافظ بنانے کا عہد کیا ہے، ہر مہینے 1500 2000 جو بھی خرچ ہوگا، سال کے 24-25 ہزار جو بھی بنیں گے وہ دیں گے، 3 سے 4 سال میں حافظ بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہی کام آنے والا جو آپ کا چھوڑ کر چلے گئے وہ آپ کا نہیں، وارث کا ہے، جو آپ خرچ کر دیا صرف وہی آپ کا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے بھائی۔ اس لیے کوئی صاحب ہے جو ان تینوں کا جوڑا لگا دے، 4 بنا دے، جلدی بتائیے، لمبا موقع نہیں، یہ چندے کا مرحلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب ناراض بھی ہوں گے، میں نے اپنی طرف سے شروع کر دیا کہ بھائی آپ کچھ فیض میں، کچھ خیر میں، کچھ برکات میں شامل ہو جائیں۔ ہے کوئی چوتھے آدمی؟ جلدی سے بتا دیجیے، ہم 4 لوگ ہو جائیں۔ ہے کوئی چوتھا نوجوان، کوئی چوتھے بزرگ، کوئی چوتھے شخص ہیں؟ الحمدللہ آگے آجیے جو بھی ہے ماشاءاللہ، آئیے، یاد رکھیے، بن دیکھے ہی ایمان ہے، دیکھنے کے بعد نہیں۔ آج آپ نے جنت جہنم نہیں دیکھا ان نوجوانوں نے، مگر اپنی جنت کے لیے انہوں نے حافظ قرآن بنانے کا عہد کر لیا ہے۔ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ چوتھے حافظ کے لیے بھی انہوں نے بھائی تنویر صاحب ہاپوڑ کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ ایک حافظ میں اور بناؤں گا، گویا 4 ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن دیکھیے
قوت پیدا ہوتی ہے جب ہاتھ کی 5 انگلیاں آ جائیں اور مٹھی بند ہو جائے. قوت و طاقت تو تب پیدا ہوتی ہے. ایک انگلی کو ٹیڑھی کر دیجئے, کیا توڑ بھی دیجئے تو آسان, لیکن ایک سے ماریے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, حرکت بھی نہیں دے پائیں گے. لیکن اگر ایک مٹھی لگ جائے تو پھر کام تمام ہو جایا کرتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ نے کام تمام کر دیا تھا. فَوَقَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. اس لیے میرے بھائی یاد رکھیے, 5واں کوئی آدمی ہے جو جلدی آ جائیں, 5 کے بعد میں سلسلہ بند کر دوں گا. آپ لوگ جلدی آ جائیے. میں عرض یہ کر رہا تھا ہارون, اچھا میری بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے کیا؟ آواز کچھ زیادہ ہی بیٹھی ہے, میک میں کچھ آ رہی ہے آواز صاف؟ ماشاءاللہ, یہ تو کرامت مولانا طیب صاحب کی صاف ہو رہی, سامنے بیٹھے. یہاں دیکھیے, ہارون رشید بادشاہ تھے, علم دوست بادشاہ تھے, علماء صلحاء کے قدردان بادشاہ تھے. ان کی بیوی زبیدہ بھی اتنی نیک و صالح تھی. بیوی زبیدہ لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہی تھی. راستے میں اس زمانے کے بزرگ مجذوب شاہ بہلول تھے. مجذوب تھے بزرگ, گھڑوندے بنا رہے تھے مٹی سے, جیسے بچے کھیل رہے تھے مجذوب بہلول. انہوں نے ایک گھر کی طرح کچھ بنا رہا. زبیدہ نے لشکر روک دیا مجذوب کو دیکھ کر, اس کی قدردان کی. بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا کہ زبیدہ جنت کے محل تعمیر کر رہے, جنت کے گھر بنا رہے. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. کتنے میں؟ 10,000 دینار میں. زبیدہ تو بادشاہ کی بیوی تھی, 10,000 دینار کیا تھا, وہ تو ایک عالم ایک بزرگ سمجھ کر بہلول کو نوازنا ہی چاہتی تھی. 10,000 دینار دیا, ایک گھر خرید لیے جنت میں, آگے چل گئے. رات میں ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور محل سامنے ہے. دیکھا زبیدہ کا محل لکھا ہوا, اور دلچسپی پیدا ہوئی, داخل ہونا چاہا اس محل میں. فرمایا, روک دیا دربان نے, اندر نہیں جا سکتے, زبیدہ کا محل ہے. ارے میں زبیدہ کا شوہر ہوں, اس لیے جانے دو مجھے. دربان نے روک دیا, کہا زبیدہ کا محل ہے, ہارون کا محل نہیں ہے. اتنے ماں کھل گئی. زبیدہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیرا محل جنت میں اور مجھے روک دیا گیا. رونے لگی زار و قطار زبیدہ, اور واقعہ بتایا کہ بہلول سے گھروندے کے طور پر مذاق میں نے کہا کہ جنت کا محل ہے, 10,000 دینار میں خرید لیا. فرمایا خدا کی قسم ہارون نے اس محل کو دیکھا ہے زبیدہ تمہارا. ہارون رشید رونے لگے. صبح کا انتظار کیا, گھوڑے پر سوار ہوئے, لشکر کشی کے ساتھ بہلول کی تلاش میں ملک میں گھومنے لگے. چونکہ مجذوب کوئی ایک جگہ نہیں رہتے, کبھی کہیں کبھی کہیں. تلاش لیا. بہلول نے دور سے ہی دیکھ کر کہ ہارون رشید کا قافلہ آ رہا, اللہ والے تھے, القاء ہوتا تھا, الہام ہوا. بہلول نے کہا ہارون رشید اب بادشاہت بھی بیچ دو گے اور ساری بادشاہت مجھے دے دو گے, تب بھی جنت ملنے والی نہیں. جنت تو غیب پر ملتی ہے, اب تم نے دیکھ لی ہے جنت, اس لیے چکر لگا رہے ہو, اب تمہیں جنت نہیں ملنے والی. دیکھنے کے بعد آج آپ 50,000 اور 1,00,000 میں جنت حاصل کر رہے ہیں. خدا کی قسم 7 زمین و آسمان کو سونے سے بھر کر بھی پیش کرو گے کہ جہنم سے نجات دے کر میرے مولا جنت میں داخل کر دیجئے. قرآن صاف کہتا ہے کہ جنت نہیں ملنے والی, 7 زمین و آسمان کو سونے سے بھر کر بھی پیش کر دو. میرے بھائیوں, آج غیب پر ایمان کی بنیاد پر جو جنت کا انتظام کرے گا اور اپنے لیے حافظ قرآن بنانے کا, ایک دعوت میں 2,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں, ایک ہوٹل بازی میں 2,000 خرچ ہو جاتے ہیں, ایک مہینے میں 1 دن کی بریانی ختم کی, 2,000 روپے تیار, مدرسے میں لا کر دے دیا. میرے بھائیوں یاد رکھو, حفظ قرآن سے زیادہ قیمتی, زیادہ یقینی جنت کے سامان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اس لیے آئیے, اگر کوئی 5ویں صاحب ہے, بن دیکھے جانے کے بعد وہاں پھر کچھ کام آنے والا نہیں, تو 5ویں صاحب آئیں تاکہ 5 پر میں روک دوں اور بات آگے کروں. ہے کوئی نوجوان جو 5واں ہے, جو کہہ دے کہ غیب پر ایمان لا کر میں بھی حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں؟ ہے بھائی کوئی 5ویں صاحب؟ ہے کوئی اللہ کا شیر؟ ہے کوئی جو اللہ کے دین و شریعت کا تحفظ کا عزم کرتا ہے؟ ہے کوئی جو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے؟ ہے کوئی 5ویں صاحب؟ ماشاءاللہ
اب یہ ارادے میں ماشاءاللہ ارادہ کیجئے، جو اس کا بھی ارادہ ہو جائے یہاں آ جائیے۔ شیطان اس طرح بھی بہکاتا لوگوں، دکھاوا ہم نہیں کرتے، پیچھے دے دیں گے۔ معاف کیجئے، شریعت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، مزاج شریعت کی آپ نہیں جانتے۔ بڑی معافی کے ساتھ لوگوں، اس مجمع میں دینا ہزاروں درجے زائد ثواب رکھتا ہے اس اخفا سے جو تم چھپا کر دو گے، اس لیے کہ تیرے ایک کے دینے سے اگر 10 کی بھی کا ارادہ بن گیا تو تمہارا ان سب کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ اس لیے شیطان اس بہکاوے میں نہ رکھے، ہم تنہائی میں دیں گے، ہم جلوت میں نہیں خلوت میں دیں گے، ہم اعلان کر کے نہیں چھپا کر دیں گے، یہ شیطان پڑھاتا ہے۔ بہرحال مجھے عرض کرنا تھا کہ میرے بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ شباب پر ہے۔ آپ حضرات نے جس عزم و حوصلے کے ساتھ ادارے کی کارکردگی طلبہ کو دیکھا، محسوس کیا کہ یہ نظام کتنا حسین، یہ نظام کتنا چوکس، اس کی تربیت کس قدر قابل تحسین، ان کا معاملہ کس قدر لائق تقلید ہے۔ دعا ہے کہ خدا اس ادارے کو مزید ترقیات ظاہری و باطنی سے سرفراز فرمائے، ان کے فضلہ کو قبول فرمائے۔ لوگوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ بنانا تو بڑی چیز ہے، لیکن مدرسے کا تعاون اخلاص کے ساتھ اگر آپ نے 10 روپے کے ذریعے کر دیا، 100 روپے، 500، 1000، 2000، 5000، وہ اخلاص ہے کہ اللہ ایک درہم کو بھی، ایک ریال کو بھی، 1 روپے کو بھی احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی بنا دیتا۔ کیوں؟ اخلاص اصل بنیاد۔ آپ کو اللہ نے جو دیا، جس اخلاص کے ساتھ اگر آپ ادارے کا تعاون کریں گے، مرکز دین کا، مرکز رشد و ہدایت کا، شاعر اسلام کا وہ مدرسہ جو دینی خدمت کے شعبوں میں سب سے افضل ترین شعبہ ہے، سب سے قیمتی جگہ آپ کا وہ پیسہ لگے گا، یہ صدقہ آپ کی بیماریوں کو، آپ کی مصیبتوں کو حل کر دے گا، آپ کے مسائل و مشکلات کو حل فرما دے گا۔ یقین مانیے کہ یہ چیزیں آپ کے کاروبار میں ترقی کا، آپ کے کاروبار میں خیر و برکت کا، آپ کی عزت و عظمت میں ترقی کا، آپ کی صحت و سلامتی میں ترقی کا راز پنہا ان صدقات میں